الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال الله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر فی العشر الاواخر من رمضان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حاضرین و سامعین محترم، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے اور تیسرا عشرہ بہت قریب ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ احیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تھا رمضان المبارک کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند کس لیتے تھے اور راتوں کو شب بیداری فرماتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے تاکہ وہ ان راتوں کی برکتوں اور سعادتوں کو سمیٹ سکیں۔ اگرچہ یہ سارا مہینہ رمضان کا انسان کی تربیت کے لیے ہے، انسان کی جسمانی اور روحانی اصلاح کے لیے ہے اور تزکیہ نفس کے لیے ہے، روحانی بالیدگی کے لیے ہے، اور اس میں موجود جتنے بھی اعمال ہیں اور جتنی بھی عبادات ہیں ان کا بنیادی مقصد یہی ہے، لیکن یہ چیز کامل طور پر انسان کو حاصل ہوتی ہے اس آخری عشرے میں، اور روزوں کا جو اصل مقصد ہے اس کی جو تکمیل ہوتی ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول مبارک تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشین ہو جاتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں اور اعتکاف میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو انسان کی جو حاجتیں اور ضرورتیں ہیں وہ مختلف نوعیت کی ہیں، اور بحیثیت انسان ان ضرورتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، انسان کو پینے کی ضرورت ہے، اور جنسی خواہشات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ہر حیوان کے اندر اور انسانوں کے اندر بھی، اور اسی طرح انسان جو ہے بلکہ حیوانات کو بھی دیکھا جائے تو وہ ان کے اپنے جو سماجی روابط ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے سماج سے اپنے ماحول سے کٹ کر نہیں رہتے۔ اسی طرح انسان کو اس کی بھی ضرورت ہے کہ اس کے اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے اعزہ و اقارب کے ساتھ، اور اسی طرح سماج کے ساتھ اور معاشرے کے ساتھ اس کا رابطہ ہو اور تعلق ہو۔ یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورت ہیں، لیکن اگر یہ ضرورتیں انسان کی زندگی کا مقصد بن جائیں، یعنی کھانا پینا، جنسی خواہشات کو پورا کرنا، خاندانی اور جو سماجی روابط ہیں ان کو قائم رکھنا، اگر یہ انسان کا مقصد زندگی بن جائیں تو پھر انسان حیوان بن جاتا ہے، اور پھر انسانوں میں اور حیوانوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اس لیے ان عبادات کے ذریعے جو رمضان میں ہیں بالخصوص، جس میں روزہ ہے، جس میں تلاوت ہے، جس میں قیام اللیل ہے، جس میں ذکر ہے، اور جس میں اعتکاف ہے، اور اسی طرح توبہ اور استغفار کا عمل ہے، محاسبہ نفس ہے جو رمضان میں کیا جاتا ہے، تو ان اعمال کے ذریعے ان کو حد اعتدال کے اندر رکھا جاتا ہے کہ انسان کی یہ جو ضرورتیں ہیں، جو فطرتی ضرورتیں ہیں، وہ حد اعتدال کے اندر رہیں اور متجاوز نہ ہوں، اور انسان کی جو روحانی ترقی ہے اس کا بڑا اہم ذریعہ جو ہے وہ قرآن کی اصطلاح میں تبتل ہے۔ تبتل کیا ہے؟ تبتل مخلوق سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑنے کا نام ہے، خلوت اور تنہائی کو اختیار کرنے کا نام ہے، اور یہ وہ تبتل ہے جس کا خصوصی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے سورہ مزمل کی اس آیت میں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ آپ اپنے رب کا نام لیجئے اور آپ تبتل اختیار کیجئے، اور کامل تبتل اختیار کیجئے۔
حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت اور ہر لمحہ عبادت کے اندر گزرتا تھا، لیکن چونکہ دن کو مشغولیت ہوتی تھی دوسرے جو سماجی کام ہیں ان میں، اور اسی طرح دعوتی کام ہیں ان میں، جو اپنی جگہ پر ایک عبادت کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن انسان کی ضرورت یہ بھی ہے اور روحانی ضرورت یہ ہے کہ وہ کچھ وقت اس بات کے لیے خالص کر دے کہ وہ اللہ کی طرف یکسو ہو جائے۔ اس کو تبتل کہا جاتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کا اکثر حصہ اسی تبتل میں گزرتا تھا اور عبادت میں گزرتا تھا۔ اور یہ جو تبتل ہے، یہ جس کو خلوت کہا جاتا ہے کہ آدمی اللہ کی طرف یکسو ہو جائے اور گوشہ تنہائی میں اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کو یاد کرے، اس کے بہت بڑے فوائد ہیں، کیونکہ انسان جتنا یہ زندگی کے ہنگاموں سے دور ہوتا ہے اتنا وہ روحانیت کی طرف بڑھتا ہے۔ روحانیت کے میدان میں قدم اسی وقت رکھتا ہے انسان جب وہ مادیت سے دور ہوتا ہے۔ اب اس کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ ذکر کیا یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورتیں ہیں، لیکن یہ کہ ان کو حد اعتدال کے اندر رکھنے کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ تو یہ جو مادیت کے جو پردے ہیں اور حجابات ہیں جو انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، تو انسان بہت سی حقیقتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ زندگی کی بہت سی حقیقتیں ہیں جن کے راز تب انسان کے سامنے کھلتے ہیں جب وہ انسان گوشہ نشین ہو جاتا ہے، جب وہ تنہائیوں میں سوچتا، غور و فکر کرتا ہے، اور غور و فکر کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے ان صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے تو زندگی کی حقیقتیں انسان کے سامنے کھلتی ہیں، ورنہ حقیقتیں کھلتی نہیں ہیں انسان کے سامنے، بس وہ ایک سراب ہے جو اسے نظر آتا ہے۔ زندگی بھی ایک سراب ہے، لیکن جب آدمی غور و فکر کرتا ہے تنہائیوں میں تو اس پر پھر قدرت کے راز کھلتے ہیں، معرفت کے جو حقائق ہیں وہ اس کے سامنے آتے ہیں، اور پھر انسان کو اپنی دل کی دنیا میں جھانکنے کا موقع ملتا ہے۔ پہلے تو انسان صرف اپنے ظاہر کو اور اپنے جسم سے کے جو باہر ہیں اسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن دل کی دنیا تو ایک بہت گہری دنیا ہے، سمندروں سے بھی گہری دنیا ہے، اس میں انسان کو جھانکنے کا موقع ملتا ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان کو اس بات کی فرصت ملتی ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، اس سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو سوچے، ان کوتاہیوں کی اصلاح کرے اور ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے، ورنہ تو انسان کو فرصت نہیں ملتی، اور انسان جب مشغول رہتا ہے دنیا کے دھندوں کے اندر تو اس طرف انسان کی توجہ ہی نہیں ہوتی، ذہن ہی اس طرف انسان کا نہیں بڑھتا کہ وہ ان چیزوں کی طرف بھی تھوڑی توجہ کرے۔ گزشتہ جو سال گزرا ہے اس کا محاسبہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر ہر شخص جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھے تو جو گزشتہ سال ہے اس کے محاسبے کا موقع ملے گا کہ میں نے کیا پایا اور کیا کھویا، اور اگلا جو سال ہے اس کے لیے میں کیا منصوبہ بندی کر سکتا ہوں کہ یہ میرا سال صحیح طریقے سے گزرے۔ انسان کی زندگی کی جو صحیح ڈائریکشن ہے وہ متعین ہو جاتی ہے جب آدمی ان چیزوں کے بارے میں خلوت اور تنہائیوں کے اندر غور و فکر کرتا ہے، اور یہ چیز اعتکاف کے عمل کے ذریعے بہت آسان ہو جاتی ہے۔ آپ اگر دیکھیں انبیاء کرام کی تاریخ کو، اور قرآن حکیم میں بھی کئی جگہ اس کے حوالے موجود ہیں کہ بڑے بڑے پیغمبر جو تھے وہ خلوت اور تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کوئی شہری اور متمدنی جو زندگی ہے اس میں نہیں ملی، انہیں بلایا گیا کوہ طور کے اوپر تاکہ وہ لوگوں سے بالکل الگ ہو کر جب اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو پھر اللہ کی طرف سے وحی کا تجلیات کا نزول ہوگا اس ماحول کے اندر۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کو خصوصی طور پر حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے ان بندوں کے لیے جو اللہ کے گھر میں اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے گھر کو پاک کریں۔ طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود،
کتنی اہمیت ہے اعتکاف کرنے والوں کی، اور اس سے اس عبادت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف کریں، تاکہ وہ ایک اچھے ماحول کے اندر رہ کر اللہ کو یاد کر سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اور یہ جتنی صفائی ہوتی ہے اتنا آدمی جو ہے وہ اس کی عبادت میں یکسوئی پیدا ہوتی ہے، اور جب صفائی نہ ہو تو یکسوئی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جسم کی صفائی، روح کی صفائی، باطن کی صفائی، دل کی صفائی، ماحول کی صفائی، یہ ساری چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو پھر انسان روحانیت کے جو مدارج ہیں ان کو طے کرتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہیں، ایک ایسے ماحول کے اندر جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، لیکن خلوت اور تنہائی میں مانگی ہوئی جو دعائیں ہیں وہ صدا بصحرا ثابت نہیں ہوتی۔ اب کون تھا وہ سننے والا؟ سوائے اللہ کے کوئی سننے والا نہیں تھا۔ یہ آپ دیکھیں پھر کیسی دعائیں قبول ہوئیں۔ قرآن حکیم میں ان دعاؤں کا ذکر ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں، ان کے رزق کے لیے دعائیں، ان کی دین کے اوپر استقامت کی، نمازوں کو پڑھنے کی، اس حوالے سے دعائیں، امت مسلمہ کے لیے دعائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں ان کی بعثت کے لیے دعائیں۔ یہ سب دعائیں کیسے قبول ہوئیں؟ یہ اس ماحول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں مانگی تھیں۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں جاتے تھے، وہاں اللہ کو یاد کرتے تھے، خلوت میں، تنہائیوں میں، کیونکہ تنہائیوں میں یاد کرنے کے بڑے فوائد ہیں اور بڑی برکتیں ہیں جو ویسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور پہلی وحی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکہ کے شہر کے اندر، آبادی کے اندر نہیں اتری، وہ غار حرا کی تاریکیوں کے اندر اور تنہائیوں کے اندر اتری ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو یہ بڑی ایک اہم عبادت ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کی شکل میں ہوتی ہے، یہ تبتل ہی کی ایک صورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اس کا خصوصی اہتمام فرماتے ہیں، اور اس کی بڑی فضائل بھی احادیث میں آئے ہیں۔ یہ جہنم سے دور کر دیتی ہے، اس اعتکاف کے ذریعے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور بندہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ وہ سویا ہوا ہے پھر بھی عبادت میں ہے، یہ مستقل ایک عبادت۔ وہ کھا رہا ہے تو وہ عبادت میں ہے، وہ پی رہا ہے تو وہ عبادت میں ہے۔ باقی عبادات کے مواقع تو ملتے ہی رہتے ہیں، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اور وہ فرشتوں کی صحبت میں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ فرشتے ایسی مقدس مقامات پر موجود ہوتے ہیں، نمازوں میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا مہمان ہے جو 5 وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، 5 وقت باجماعت نماز میں شریک ہے۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ شریک ہونے کی توفیق اس شخص کو ملتی ہے جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اور اسی سے وہ ذہنی انتشار ختم ہوتا ہے جو ہمارے بہت سے مسائل کی جڑ ہے، یعنی ذہنی اور فکری انتشار، کیونکہ اسے یکسوئی خلوت اور تنہائی میں حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ سے انس اور محبت اعتکاف کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ کوئی شخص چاہے کہ اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو تو پھر اسے اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ وہ جو قبر کے اندر جو وحشت ہے وہ تب دور ہوتی ہے جب وہ پہلے ہی سے خلوت اور تنہائی کو اختیار کر کے اپنے آپ کو اس زندگی سے جو برزخی زندگی ہے اس سے مانوس کر لیتا ہے۔ یہ موقع بھی انسان کو اعتکاف کے اندر ہی ملتا ہے، اور وہ رب سے مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب فقیر ہو، محتاج ہو اللہ کے در کے، اللہ بہت غنی ہے اور وہ قابل حمد۔ انسان کو اللہ سے مانگنے کا تجربہ ہوتا ہے کہ اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے، اور پھر مانگنے کے لیے طویل فرصت اسے ملتی ہے، ورنہ تو رسمی دعائیں ہیں جو ہم کرتے ہیں، اور اللہ کا جو در ہے اس سے بہتر در کوئی ہے نہیں ہے، جہاں سے کوئی بھی شخص خالی دامن واپس نہیں ہوتا۔ اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مالی سوا فقری الیک وسیلۃ فبالافتقار الیک فقری ادفع۔
میرے پاس سوائے فقر اور احتیاج کے کوئی وسیلہ نہیں ہے، میں اسی اپنے فقر اور احتیاج کے ذریعے جو آپ کی طرف جو میری احتیاج ہے، میں اپنے فقر و احتیاج کو دور کرتا ہوں۔ مالی سوا قرعی لبابک حیلۃ فلئن رددت فأی باب اقرع، میرے پاس سوائے آپ کے دروازے کے کھٹکھٹانے کے اور کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کے دروازے کو کھٹکھٹانے سے مایوسی ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹانے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ فلئن رددت فأی باب اقرع، اپنی عاجزی کا اظہار ہے کہ اگر یہاں سے بھی مجھے واپس بھیج دیا گیا تو پھر کون سا دروازہ ہے جس کو میں کھٹکھٹاؤں۔ تو یہ انسان کو یہ مواقع اعتکاف کی عبادت کے ذریعے میسر آتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کو اس کی فرصت بھی ہو، اور ویسے بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن فضائل اور برکات اور فوائد تو بہت زیادہ ہیں، لیکن کم از کم نفلی اعتکاف ہر شخص کو کرنا چاہیے، اور جتنی دیر مسجد میں گزاری جا سکے گزارنی چاہیے۔ اسی طرح جو خواتین ہیں ان کو بھی اپنے گھروں کے اندر اعتکاف بیٹھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اپنی جو دوسری گھریلو ذمہ داریاں ہیں اگر وہ ان سے فارغ ہیں تو انہیں بھی اس عمل میں شریک ہونا چاہیے، اور اس کے جو مسائل ہیں وہ دیکھ لینے چاہیے، اور اگر ان کی بیماری کے ایام ہیں تو اس دوران تو ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اگر وہ اس کی خواہش رکھتی ہیں تو اس کی اجازت بھی ان کو دینی چاہیے۔ ویسے تو ان کو روزہ داروں کی خدمت کا ثواب مل جاتا ہے، روزہ داروں کی خدمت بہت بڑی خدمت ہے، اور وہ ہر عمل میں شریک ہو جاتی ہیں جو مردوں کا عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ خواہش بھی ہو تو ان کو اس کی بھی اجازت دینی چاہیے، اور ان کے لیے بھی آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو 20ویں جو رمضان ہے اس کی غروب آفتاب سے پہلے جو جائے اعتکاف ہے اس میں بیٹھنا چاہیے، یا جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے پوری مسجد جائے اعتکاف کی مسنون اعتکاف کی نیت کے ساتھ جب وہ وہاں پہ داخل ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو اعتکاف کی پابندیاں ہیں مسنون اعتکاف کی وہ شروع ہو جاتی ہیں، لیکن نفلی اعتکاف کے لیے کوئی کسی قسم کی کوئی شرط نہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نفلی اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کچھ غلط فہمیوں کا بھی شکار ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کے ذریعے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح حج اور عمروں کے ذریعے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے انہوں نے دوسروں کے اوپر کتنا ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو، کتنی حق تلفی ہی کیوں نہ کی ہو، بہنوں اور بیٹیوں کا جو حق وراثت ہے اس کو ان سے محروم ہی کیوں نہ کیا ہو، لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ ہی کیوں نہ کیا ہو، لوگوں سے رشوت ہی کیوں نہ وصول کی ہو، لوگوں کو کتنی تکلیف کیوں نہ پہنچائی ہو، اپنی زبان کے ذریعے، اپنی غیبت کے ذریعے، الزام تراشی کے ذریعے، یہ سارے عیب ہیں ہمارے اندر، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جی اعتکاف بیٹھ کر یہ سارے گناہ پاک صاف ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنے ان گناہوں کو دھونے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ان کی تلافی ان اعتکافوں سے یا رونے دھونے سے نہیں ہوتی، اور اللہ کو ایسے اعتکاف منظور نہیں۔ قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو اس کے پاس بڑی عبادتوں کے پہاڑ تھے لیکن دوسروں کے حق ضائع کیے تھے، وہ حق لینے والے آئیں گے اور وہ ساری نیکیاں لے کے چلے جائیں گے اور اس کا دامن خالی رہ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو سب سے بڑا مفلس کہا ہے، حقیقی مفلس تو یہ شخص ہے۔ اس لیے ان عبادات کے ذریعے دوسروں کے حق معاف نہیں ہو جاتے، اور بعض لوگ تو اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے بچنے کے لیے اعتکاف میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بھئی اللہ نے جو ذمہ داریاں اہل و عیال کی یا اور دوسروں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی جو ذمہ داریاں ہیں، سب سے پہلے تو ان کا ادا کرنا فرض ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی اور کوتاہی ہے تو پھر ایسے اعتکاف کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ اور بعض لوگ تو اس حد تک وہ زیادتی کرتے ہیں کہ مثلا سرکاری ملازم جو ہے وہ بغیر اجازت کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، چھٹی لیے بغیر اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ان کی وجہ سے کتنا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ متبادل انتظام بھی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر اس کو قانوناً چھٹی ملتی ہے تو وہ بیٹھے، اس کو شوق ہے، لیکن اب بغیر اجازت کے وہ اس کو سمجھتا ہے کہ وہ نیکی کر رہا ہے، حالانکہ وہ حرام عمل میں مرتکب، حرام کا مرتکب ہو رہا ہے،
کہ اس کی روزی ہی حرام ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں کہ عبادات کا شوق ضرور ہونا چاہیے، لیکن ان چیزوں کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، اور یہ جو چند ایام باقی رہ گئے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق نصیب فرمائے۔